بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گی جسے سن کر انسانیت بھی شرما جائے کہ ایک ایسا گاؤں جو تھا تو ہنستا بستا، لیکن جب اجڑا تو تباہ و برباد ہو گیا۔ اس جگہ پر رہنے والے لوگوں نے اس معصوم گاؤں کو تباہ و برباد کر دیا، کیونکہ جو لوگ اس گاؤں میں رہتے تھے پہلے تو وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، پھر اس گاؤں پر ایک ایسا قہر ٹوٹا کہ انسان تو دور جانور تک بھی تڑپنے لگے اور آخر کار مرنے لگے۔ دوستو، جانیے آخر ان لوگوں میں ایسی گندی عادت کون سی تھی جس کی وجہ سے اس گاؤں پر ایسا قہر ٹوٹا، اور پھر انہوں نے ایسا گناہ کیا جس کی سزا بھی بہت بھیانک تھی۔ وہاں گاؤں میں ایک ایسا بادشاہ رہتا تھا جو بہت ہی گھمنڈی تھا۔ اس نے وہاں رہنے والی بوڑھی عورت کے ساتھ وہ شرمناک حرکت کی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ آخر ان ظالموں کے دل اتنے سیاہ کیوں ہو چکے تھے؟ ان لوگوں کے اندر حسد کی مقدار اتنی زیادہ تھی کہ خود ہی وہ لوگ اپنی تباہی کو دعوت دے بیٹھے تھے۔ ان ظالموں نے وہ کیا جو کبھی کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ ہر طرف سیاہی ہی سیاہی پھیلی تھی۔ اس گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے چہرے تو انسان جیسے دکھائی دیتے تھے، لیکن ان کے دل میں خدا کا کوئی خوف نہ تھا۔ وہاں برائیاں عام ہوتی جا رہی تھی۔ جن لوگوں کے دلوں میں محبت تھی پہلے، اب ان کے دل میں سوائے گھمنڈ کے کچھ نہ تھا۔ ایک طرف تو لوگوں کا یہ حال تھا، دوسری طرف جو وہاں کا بادشاہ تھا وہ بہت ظالم اور بے حیا تھا۔ وہ اپنی طاقت میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس گاؤں میں یہودیوں کی تعداد زیادہ تھی، لوگ امیر تھے، انہوں نے کبھی غریبی کا منہ نہیں دیکھا تھا، لیکن کچھ ایسے گھر بھی تھے جو غریب اور سادہ لوگوں کے تھے۔ وہ تھے تو بہت تھوڑے گھر، لیکن مسلمان، اور وہ بیچارے دکھ کی زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ اس گاؤں میں ان کا بہت مذاق اڑایا جاتا تھا۔ ہر کوئی ان کو دھتکار کر رکھتا تھا، کوئی ان کی مدد نہیں کرتا تھا، اور جو وہاں کے امیر تھے وہ ان غریبوں سے نوکروں کے جیسا سلوک کرتے تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا برا سمجھتے تھے، ان کی مدد کرنا تو دور انہیں دھتکار دیا کرتے تھے۔ اور انہی لوگوں میں ایک بوڑھی عورت تھی، اور پھر اس بوڑھی عورت کے ساتھ وہ حرکت کرنے کی کوشش کی گئی جس نے شرم کی ساری حدیں توڑ دی۔ آخر وہ اس بوڑھی عورت کے ساتھ کیا ہونے لگا تھا کہ وہ سب کے سامنے چیخ چلا اٹھی۔ لوگ اس بوڑھی عورت کی خوبصورتی کی تعریف کرتے تھے، کیونکہ وہ تھی بھی کافی خوبصورت۔ اور پھر وقت ایسا پلٹا کہ اس گاؤں کا جو بادشاہ تھا وہ اپنی خوبصورتی اور وجاہت میں بے مثال تھا۔ لوگ اس کی خوبصورتی کی تعریفیں کرتے، وہ خوش مزاج بھی تھا، لیکن اس نے اپنے محل کے چاروں طرف ایک باغیچہ لگایا تھا، اور اس بادشاہ کی گندی عادت یہ تھی کہ وہ غریبوں سے سخت نفرت کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ یہودی تھا۔ ایک دن بادشاہ کہنے لگا کہ آج میں پورے گاؤں کا جائزہ لوں گا، اور جب وہ پورے گاؤں کا جائزہ لیتا ہے تو اسے دور ایک جھوپڑی دکھائی دیتی ہے جس کے پاس ایک سوکھا درخت تھا۔ بادشاہ پوچھتا ہے یہ جھوپڑی کس کی ہے؟ تو وزیر کہتا ہے حضور، یہ جھوپڑی اس بھکاری بڑھیا کی ہے جو بہت ہی غریب ہے اور اس نے بکریاں پال رکھی ہیں۔ پورے گاؤں والے اس بوڑھی عورت کو پسند نہیں کرتے۔ بادشاہ تو پہلے ہی گھمنڈی تھا، اور وہ کہتا ہے ہاں، گاؤں والے ٹھیک کہتے ہیں، یہ جھوپڑی مجھے ہرگز پسند نہیں، یہ میرے محل کے قریب ہے، لہٰذا اس جھوپڑی کو آگ لگا دو۔ وزیر کہنے لگا حضور، بوڑھی عورت ہے، وہ کیا کہے گی؟ بادشاہ ہنس کر کہتا ہے ارے او، بوڑھی عورت ہی ہے، لیکن اب وہ اس وقت اپنی جھوپڑی میں موجود نہیں ہے، وہ بکریاں چرا رہی ہوگی، تب تک جھوپڑی جلا ڈالو۔ وہ ظالم اتنا بے رحم ہو چکا تھا کہ اس نے پل بھر کے لیے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے، اور پھر وہ بوڑھی عورت کے لیے کسی محل سے اس کی جھوپڑی کم نہ تھی۔ وہ کچھ نیک اور سادہ دل لوگ جو مسلمان تھے وہ وہاں جب بات سنی تو آن پہنچے اور کہنے لگے بادشاہ سلامت، یہ ظلم مت کیجیے، یہ بوڑھی عورت تو کسی کا کوئی نقصان نہیں کرتی اور نہ ہی کسی کو تکلیف دیتی ہے، اور آپ اس پر ایسا ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بیچاری کہاں جائے گی؟ پہلے ہی گاؤں والے اسے پسند نہیں کرتے۔ وہ یہودی بادشاہ کہنے لگا اچھا، تو تم لوگ اسی کا حساب دو گے، کیونکہ یہ تمہارے ہی تو مذہب کی ہے، تم لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا، نہ جانے تم لوگ کیسے اس گاؤں میں رہ رہے ہو۔ یہ کہہ کر بادشاہ وزیر کو کہتا ہے جھوپڑی جلا ڈالو، اور پھر وہ بادشاہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔
وہ لوگ یہ دکھ کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے اور آسمان کی طرف دیکھتے کہتے اے اللہ ہماری مدد فرما۔ وہ بیچارے وہیں زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور بوڑھی عورت کا انتظار کرتے ہیں۔ تب تک بوڑھی عورت کی جھونپڑی جل کر راکھ ہو چکی تھی اور جو اس میں سامان تھا وہ بھی، اور وہ بوڑھی عورت جو جنگل میں اپنی بکریاں چرا رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا گھر جل چکا ہے، چاہے معمولی تھا لیکن اس کے لیے کسی محل سے کم نہ تھا۔ اور جب معمول کے مطابق وہ شام کو اپنی بکریاں لے کر واپس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہیں کہ وہاں اس کی جھونپڑی نہیں ہے، صرف راکھ موجود ہے۔ پہلے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ کہیں وہ راستہ بھول گئی ہے اور بھٹک کر کہیں اور آ گئی ہے، لیکن جب لوگوں کو دیکھا تو لوگ اس سے کہتے ہیں کہ اے اماں واپس مت جاؤ، تمہاری جھونپڑی کو بادشاہ نے آگ لگا دی ہے، وہ راکھ جو ہے وہ تمہاری جھونپڑی کی ہے، تو اسی وجہ سے اس نے آگ لگائی ہے کہ تمہاری یہ بدصورت جھونپڑی اس کے محل کے قریب تھی۔ یہ سن کر وہ اماں گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑی اور روتی ہوئی آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا، بس اس نے اپنی جھونپڑی کی راکھ اٹھائی اور دعا کی، اے میرے اللہ اگر میرے حق میں یہی بہتر ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں کوئی شکوہ شکایت نہیں کروں گی۔ کچھ لوگ اس اماں کے پاس آتے ہیں اور اسے حوصلہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اماں کہتی ہے کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد ضرور کرے گا۔ بوڑھی عورت کہتی ہے مجھے جھونپڑی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ تو میں دوبارہ بنا لوں گی۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ انسان کتنا نادان ہے، اپنی طاقت میں کتنا آگے نکل چکا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کو بھول چکا ہے، لیکن میں اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں، وہی میرا فیصلہ فرمائے گا۔ وہ گاؤں والوں سے کہتی ہیں تم لوگ میری فکر مت کرو کیونکہ میری فکر کرنا والا میرا اللہ موجود ہے، خاموشی سے اپنے گھر چلے جاؤ، میری وجہ سے اپنی جان کو مصیبت میں مت ڈالو۔ اگر بادشاہ کو پتہ چلا کہ تم لوگ میری مدد کر رہے ہو تو وہ تم لوگوں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ یہ سن کر وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بوڑھی عورت نے ٹھان لی تھی کہ اب وہ دوبارہ اسی جگہ پر اپنی جھونپڑی بنائے گی اور پھر وہ اپنی جھونپڑی کو تیار کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس بار وہ کافی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی بنا پاتی ہے اور ہر وقت روتی رہتی ہے۔ نہ جانے کون سا دکھ اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ عبادت گزار بھی بہت تھی، اب تو وہ پوری رات اللہ کی عبادت کرتی اور سجدوں میں گزار دیتی۔ اسے دنیا کی سمجھ آ چکی تھی اور پھر ایک مرتبہ وہ گاؤں والوں کی طرف آتی ہے اور مسلمان لوگوں سے ملتی ہے اور پھر ان کو بات چیت کرتی ہے۔ یہودی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، ان سے برداشت نہ ہوا، وہ پھٹ پڑے کہ یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ کیا ابھی تک اس گاؤں میں تمہیں سبق نہیں ملا؟ ابھی تک جو تمہاری جھونپڑی جلا دی گئی تھی کیا تم نے دوبارہ نہیں بنا لی ہے؟ اب تم ہمارے گاؤں میں کیا کرنے آئی ہو؟ ہم تمہیں بالکل پسند نہیں کرتے۔ تو وہ کہنے لگی کہ اگر تم یہی چاہتے ہو کہ میں یہاں سے چلی جاؤں تو ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ دیکھ لینا ایک دن ایسا آئے گا کہ تم سب لوگ یہاں سے چلے جاؤ گے اور اس گاؤں میں صرف ہم مسلمان لوگوں کا ہی راج ہوگا، تب تمہیں پتہ چلے گا۔ بوڑھی عورت یہ کہہ کر مسکراتی ہے اور پھر کہتی ہے تم لوگوں نے جو کرنا ہے کر لو اور ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ جو لوگ مسلمان تھے وہ خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور وہاں کچھ رئیس لوگ تھے جو یہودی تھے، کہنے لگے کہ اے مسلمانوں اگر تم لوگوں نے اس عورت کے ساتھ کوئی رشتہ رکھا، اسے اپنے گھر آنے کی اجازت دی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، ہم تم لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے، ورنہ تم لوگوں کے ساتھ وہ ہوگا جو تم کبھی بھی نہیں بھول پاؤ گے۔ اب تو لوگوں کی نفرت بڑھتی جا رہی تھی اور اسی وجہ سے ان مسلمانوں کی زندگی مشکل ہو رہی ہے، تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی تم لوگ ان معصوم مسلمانوں کو کچھ مت کہو، میں یہاں نہیں آؤں گی۔ یہ کہہ کر بوڑھی عورت دکھی ہو کر واپس اپنی جھونپڑی میں چلی آئی، لیکن وہاں پر وہ یہودی اس کا مذاق اڑا رہے تھے اور مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ تم لوگ اس عورت سے کیا چاہتے ہو، اس کی حالت دیکھو، تم لوگوں نے اسے دیکھا کہ اسے صحیح سے چلا بھی نہیں جاتا اور تم مسلمان ہو، تم کیا کہتے ہو، تم کیا جانو کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تو وہ بوڑھے مسلمان
کہنے لگے کہ یہ بوڑھی عورت اللہ کی نیک اور برگزیدہ بندی ہے، پوری پوری رات اللہ کی عبادت اور سجدوں میں گزار دیتی ہے، تم لوگ اس کی شان سے واقف نہیں ہو، یہ بہت برکت والی خاتون ہے۔ یہ سن کر وہ اور ہنسنے لگے اور لوگ کہنے لگے تم لوگ تو ایسے ہی کہو گے کہ تم لوگوں کے دل پر تو گمراہی کی مہر لگ چکی ہے، تم لوگ صرف تباہی کی طرف جا رہے ہو۔ اب ان لوگوں میں کافی تلخ کلامی ہونے لگی تھی، یہودی اب اور نفرت کرنے لگے تھے۔ اب اس گاؤں میں لوگوں کے اندر رحم ختم ہو چکا تھا، یہودی اپنے گھمنڈ میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ اب تو انہوں نے بادشاہ کے ساتھ مل کر آئے دن کوئی نہ کوئی ظلم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب صرف مظلوم لوگوں پر کی گئی زیادتیاں بہت بڑھ گئی تھی۔ یہودیوں نے جب بوڑھی عورت کی اتنی تعریف سنی تو وہ جل کر راکھ ہونے لگے اور ان کے اندر آگ لگ گئی۔ اب تو انہوں نے کہا کہ یہ بوڑھی عورت تو بہت نام بنا رہی ہے، ہمیں آہستہ آہستہ اس کا نام ختم کرنا ہوگا، کیونکہ اس عورت کی یہ بہادری اور نیک دلی دیکھ کر گاؤں کی چند عورتیں ان کے دل منافقت سے صاف ہو رہے تھے، اور وہاں کے منافق لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ عورتیں سیدھی راہ پر چلیں۔ اسی وجہ سے کچھ شیطان عورتیں جب بوڑھی عورت عبادت میں مشغول ہو جاتی تو اسے تنگ کرنے کے لیے ڈھول بجایا کرتی تھی تاکہ اس کی عبادت میں خلل پڑے، لیکن وہ اللہ کی نیک بندی تھی، اس کا دل تو اللہ کے ذکر سے وابستہ تھا، اور اس کی لاکھوں مذاق اڑانے سے بھی بوڑھی عورت کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور ان کے مذاق پر صبر کرتی رہی۔ اسی وجہ سے ان عورتوں کو اور زیادہ جلن ہوتی کہ یہ کیا عجیب ہی عورت ہے، اسے ہماری باتوں کا ذرا بھی اثر نہیں ہوتا، ہم اسے تنگ کرتے ہیں لیکن یہ منہ سے ایک لفظ نہیں نکالتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ بہت صبر اور شکر کرنے والی خاتون ہے۔ اب گاؤں میں کافی زیادہ گرمیاں آ رہی تھیں جس وجہ سے دھوپ بہت تیز تھی۔ بوڑھی عورت کے پاس سایہ دار کوئی درخت نہ تھا اور گاؤں کے لوگوں سے بھی اسے امید کوئی نہ تھی، وہ اللہ سے امید رکھتی تھی، اور بوڑھی عورت اسی سوکھے درخت کے نیچے بیٹھا کرتی تھی جو بالکل سوکھ چکا تھا، لیکن اس کا سایہ اتنا تھا کہ بوڑھی عورت گرمی سے بچ سکے۔ یہودیوں نے جب دیکھا کہ بوڑھی عورت تیز دھوپ میں دوپہر کے وقت وہ سوکھے درخت کے نیچے بیٹھتی ہے تو وہ ہنسنے لگے کہ دیکھو بوڑھی عورت پاگل ہو گئی ہے، اتنی گرمی ہے اور ایک سوکھے درخت کی چھاؤں میں بیٹھی ہے، یہ چھاؤں ہے وہ بوڑھی عورت کے پاس ہے، کیا ہوا ایک سوکھے درخت کی چھاؤں میں بیٹھی ہو، جو خود سوکھ چکا ہے وہ تجھے کیا چھاؤں دے گا، اسے تو بڑی نیکی تم اپنے لیے ایک درخت کا بندوبست کر لو، مانگو دعا، ہم نے تمہارے بارے میں بہت زیادہ باتیں سنی ہیں، تو اب تم ایسا کرو کہ تم اپنے لیے ایک درخت کا بندوبست کر لو۔ وہ مذاق اڑاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اس بار بوڑھی عورت نے جنگل سے ایک پیپل کا درخت تلاش کیا اور ہر روز اسے پانی دیتی تھی۔ اس تلاش کیے ہوئے درخت کو اپنے سوکھے درخت کے ساتھ لگا دیا۔ آہستہ آہستہ وہ درخت بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ بوڑھی عورت کا تو ان سے تعلق جو ہے وہ کبھی بھی خراب نہیں ہو رہا تو ان سے برداشت نہ ہوا، نہ جانے ان کے اندر عجیب سی کیا جلن تھی۔ جب بوڑھی عورت بکریاں چرانے کے لیے گئی ہوئی تھی تو وہ انہوں نے سارا درخت کاٹ دیا اور پھر اس کے پتے بوڑھی عورت کے صحن میں بکھیر دیے۔ بوڑھی عورت جب بکریاں چرا کر آئی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا پیپل کا درخت جسے اس نے اتنی محنت سے پانی دے کر پالا بڑھا تھا وہ سارا کٹ چکا ہے، گاؤں والوں نے اس درخت کو کاٹ دیا ہے۔ وہ رو رہی تھی، اس سے برداشت نہ ہوا کہ میرے اللہ، میرا صبر اب اجازت نہیں دے رہا، میں برداشت نہیں کر پا رہی، ظلم بڑھتا جا رہا ہے، یہ ظلم صرف مجھ پر نہیں بلکہ یہاں پر رہنے والے تیرے ان بندوں پر بھی ہو رہا ہے جو اس منافق اور مشرکوں کے گاؤں میں تیرا نام لیتے ہیں، میرے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اس طرح کافی دن گزرتے جا رہے تھے، گاؤں میں قحط سالی پڑنے لگی، پوری زمینیں خشک ہو چکی تھی، آہستہ آہستہ لوگوں کے پاس سوکھے درخت بھی نہ رہے تھے، اب ان کے پاس جو باغیچے لگے ہوئے تھے وہ بھی سوکھ چکے تھے۔ اب تو بادشاہ کا محل بے رونق ہونے لگا، بادشاہ بہت پریشان ہو گیا، گاؤں میں ہنگامہ مچ گیا کیونکہ بارش بالکل نہیں ہو رہی تھی۔ دراصل یہ اللہ کا عذاب تھا، گرمی زیادہ ہوتی جا رہی تھی، دھوپ بہت سخت ہو چکی تھی، پرندے بھی تڑپ رہے تھے، ہاں آہستہ آہستہ قحط سالی بڑھتی جا رہی تھی، خشکی ہی خشکی تھی،
درخت اپنے پتے جھاڑ چکے تھے، ٹہنیاں سوکھ چکی تھی، فصلیں تباہ ہو چکی تھی، پرندے اور جانور پیاس سے مرتے جا رہے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے زندگی بہت مشکل ہونے لگی تھی۔ بادشاہ کے جانور بھی، جنہیں اس نے بڑے شوق سے پالا تھا، گرمی کی وجہ سے مر رہے تھے۔ بادشاہ خوف زدہ ہو گیا کہ آخر کرے تو کیا کرے، لیکن اس گاؤں میں ایک عجیب منظر سامنے آیا جس نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ وہ بوڑھی عورت جس کے گھر کے پاس وہ سوکھا درخت لگا تھا، جو بالکل خشک تھا، کافی عرصے سے کھڑا تھا اور اب تو بوڑھا بھی ہو چکا تھا، اب اس پر نئے پتے نکل آئے تھے۔ بوڑھی عورت خود حیران تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے، اتنا پرانا سوکھا پیڑ کیسے سرسبز ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کی مدد اور حکمت پر شکر کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ خوش تھی کیونکہ گاؤں میں اس عذاب کے موقع پر اللہ نے انہیں گھنے درخت کی چھاؤں سے نوازا تھا۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، گرمی بہت زیادہ تھی۔ گاؤں کے کچھ پرندے جو بیچارے زندہ تھے وہ اس درخت پر آ کر بیٹھ گئے۔ درخت پرندوں سے بھر چکا تھا، کچھ جنگلی جانور بھی جنگل سے نکل کر اس درخت کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے، کیونکہ اس درخت کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ جنگل بھی سوکھ چکا تھا اور گاؤں بھی ہر طرف خشکی خشکی تھی۔ بوڑھی عورت گاؤں میں آئی اور کہنے لگی، اے میرے مسلم بھائیوں اور بہنوں، تم لوگ اگر درخت کی چھاؤں کے نیچے آ کر بیٹھ سکتے ہو، آرام کر سکتے ہو تو آؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ عورت پاگل ہو گئی ہو کیا، مذاق اڑا رہی ہو، ہر چیز جل رہی ہے، سوکھ چکی ہے، تمہارا درخت کیسے ہرا ہو سکتا ہے؟ وہ زیادہ سوکھا اور ویران تھا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم بوڑھی؟ وہ عورت مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تم لوگوں کو اتنا جاننے کی ضرورت نہیں، میں تم لوگوں کو ہی تو کہہ رہی ہوں کہ تم میرے مسلم بہن بھائی ہو۔ ہاں، اگر تم وہاں آنا چاہو تو آ سکتے ہو، میں تم لوگوں کو منع نہیں کروں گی، کیونکہ میرا دل ایسا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھی عورت واپس آ گئی، لیکن گاؤں والوں میں کہرام مچ گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک دم سے ہر کوئی حیران رہ گیا۔ پورے گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بوڑھی عورت کے اس درخت کے پاس جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا وہ سچ کہہ رہی ہے۔ جب پورا گاؤں بادشاہ کے ساتھ وہاں پہنچا تو سب حیران تھے، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ تھا جو برسوں پرانا سوکھا تھا درخت تھا، اب اس پر ہرے بھرے پتے نکلے ہوئے تھے، وہ اب گھنا ہو چکا تھا۔ گاؤں کے پرندے اور جانور اس کی چھاؤں میں آ بیٹھے تھے۔ بادشاہ کو اس دوران سمجھ نہیں آیا کہ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے۔ اس کی جلن اور زیادہ بڑھ چکی تھی۔ وہ بوڑھی عورت کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے عورت، تو نے کون سا ایسا جادو کیا ہے؟ تو کوئی بڑی جادوگر تو نہیں ہے جس وجہ سے ہمارے گاؤں پر یہ قہر ٹوٹا ہے؟ جلدی سے یہ جادو ختم کر، یا کوئی ایسا جادو کر جس کی وجہ سے یہ درخت واپس ٹھیک ہو جائے۔ بوڑھی عورت مسکرا کر کہنے لگی کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، میں نے کوئی جادو نہیں کیا، نہ میں خود جانتی ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا، میری سوچ سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن وہ سب عورت کو غلط سمجھنے لگے تھے۔ وہ کہنے لگے، اس کی وجہ سے گاؤں کا یہ حال ہوا ہے، اور پھر ان کا ظلم بڑھنے لگا۔ وہ عذاب کے حقدار تھے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کی جو ندی تھی وہ بھی سوکھتی جا رہی تھی۔ ایک عذاب تو پہلے تھا ہی، اب دوسرا بھی ان کے سامنے آ رہا تھا، جو تھا پانی کی کمی۔ اب پانی بھی بہت کم ہو چکا تھا، زمینی پانی بھی ختم ہو چکا تھا۔ جو ایک ندی تھی وہ بھی سوکھتی جا رہی تھی۔ اب تو پیاس سے جانور بھی مرتے جا رہے تھے، ہر کوئی رو رہا تھا، ہر چہرے پر دکھ اور خوف کا عالم چھا گیا تھا۔ بوڑھی عورت نے جب دیکھا کہ واقعی گاؤں میں بہت دکھ کا عالم چھا گیا ہے، ہر طرف قہرام مچ گیا ہے اور بے زبان جانور اور پرندے بھی اس عذاب کا شکار ہو رہے ہیں، تو وہ رونے لگی، دعا مانگنے لگی کہ اے میرے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ، تو جانتا ہے کہ میری نیت ایسی نہیں ہے، میں نے آج تک کسی کا برا نہیں چاہا، میرا کوئی کتنا ہی نقصان نہ کر جائے۔ اے میرے اللہ، یہ عذاب ختم کر دے، ان بے زبان جانوروں اور پرندوں کا کوئی قصور نہیں ہے، میرے اللہ، ان کی خاطر یہ عذاب ختم کر دے۔ وہ بیچاری ایسی دعا کرتی رہی، لیکن ادھر بوڑھی عورت کے لیے نفرت لوگوں کے دلوں میں بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ادھر اتنے جلن میں بڑھ چکے تھے کہ دیکھنے لگے، ہم دیکھتے ہیں بوڑھی عورت کی بکریاں کیسے بچتی ہیں، جو چیز اسے عزیز ہوگی ہم اسے مار دیں گے، کیونکہ اس نے جادو کیا ہے۔ گاؤں کے کچھ نیک لوگوں نے جب یہ باتیں سنی تو وہ جلدی سے بوڑھی عورت کے پاس گئے اور ان منافقوں کا سارا منصوبہ اسے بتایا۔ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے میرے بیٹوں اور بیٹیوں، تم لوگ تو مجھے جانتے ہو، میں کسی کا کچھ نہیں کر سکتی، میری اوقات کیا اچھا انسان بس ہی ہوں میں کسی پر کیا جادو کروں گی، تم لوگ ان کی بات مت مانو، وہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دو، یہ وقت بہت سخت ہے، ہمیں دعا کرنی چاہیے، نہ کہ ان منافقوں کی بات سن کر اپنے دل کو بے چین کرنا چاہیے۔ یہ سب معافی مانگے، کیونکہ دن بدن حالات اور سنگینی بڑھتی جا رہی تھی، پانی ختم ہو رہا ہے، گرمی بڑھ رہی ہے، ہر طرف سوکھا ہی سوکھا ہے۔ گاؤں کے
लोगों को बूढ़ी औरत की यह बातें सुनकर बहुत हौसला मिला। वो अपने घर आ गए और अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गए। जब यहूदियों ने देखा कि उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा, उन्हें ये गर्मी महसूस भी नहीं हो रही, बेफिक्र हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, तो वो और जलने लगे। कहने लगे, क्या हुआ औरत के साथ मिले हुए लोगों, तुम लोगों को गर्मी नहीं लग रही? इतने खामोश और पुरसुकून कैसे हो सकते हो? हमारी नींदें उड़ चुकी हैं, रात का चैन नींद सब खत्म, दिन वैसे ही बेरंग हो गया है, लेकिन तुम लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हो। मुसलमानों के उन तमाम लोगों ग्रुप में एक बुजुर्ग कहने लगे, अरे नादान लोगों, तुम लोग अभी भी इस जुल्म और नादानी पर कायम हो। तुम लोगों को सबक नहीं मिला, दिल में ज़रा भी खौफ खुदा नहीं आया। ये अल्लाह का अज़ाब है, बारिश नहीं हो रही, गर्मी बढ़ रही है, दरख्त पत्ते गिरा चुके हैं, फसलें सूख चुकी हैं, कहीं भी हरियाली नहीं है। और एक वो बूढ़ी औरत जिसका वजूद ठीक है, जिसका दरख्त करामाती तरीके से हरा भरा हो चुका है, तुम लोग इसे जादूगरनी नहीं कह रहे। ये तुम लोगों की अपनी बहुत बड़ी भूल है। वो जादूगरनी नहीं है, वो अल्लाह का जिक्र करती है और उसी की बरकत से अल्लाह ताला ने उसकी दुआ सुनी है। तुम लोगों को तो उसकी झोपड़ी भी तुमने जला दी थी, तुम लोगों ने उसे वो अजियत दी जो तुम लोग दे सकते थे। अब ये बात तुम लोग नहीं कह सकते कि वो जादूगर नहीं है, तुम लोगों को कोई हक नहीं बनता। ये अल्लाह की तरफ से तुम लोगों पर अजाब आया है, लेकिन हम पुरसुकून सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं। वो हमारे गुनाहों को माफ़ करेंगे और ये सज़ा ख़त्म कर देंगे। वो तो यहूदी थे, उनके दिल तो पत्थर हो चुके थे। वो उल्टा उन लोगों का मजाक उड़ाने लगे। गांव के वो सादा और नेक लोग खामोशी के साथ बादशाह के इतने महंगे घोड़ों को देख रहे थे जो उसने बहुत मोहब्बत के साथ पाले थे। अब वो मर चुके थे। बादशाह को बहुत दुख और सदमा पहुंचा। बादशाह अब जानने लग गया कि यकीनन जो कुछ बुरा हो रहा है। एक तरफ उसकी नफरत जाग उठी। वो कहने लगा, जल्दी से उन मुसलमान लोगों को कैद कर दो। मुझे पता है बूढ़ी औरत जादू करनी है और जब इसके मुसलमान लोगों को हमने कैद किया तो वो अपना जादू ख़त्म कर देगी। ये बहुत बड़ी चाल है इस जादूगरनी के जादू ख़त्म करने की। लोगों ने ऐसे ही किया, उन मुसलमान लोगों को जो बेगुनाह थे कैद कर दिया। बुढ़िया के लिए लोगों के दिलों में नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि इन बेगुनाहों को कैद किया गया तो वो जल्दी से बादशाह की महल लाई। कहने लगी, है बादशाह, तेरा गुरूर बहुत बढ़ चुका है, तुझे ज़रा भी खौफ नहीं आया। पहले गांव में थोड़ी बर्बादी हो चुकी है, ये सिर्फ तेरे जुल्म की वजह से हुआ है। तेरी अना ने तुझे अंधा कर दिया है, लेकिन बजाय इसके कि तू तौबा कर, तू और ज़्यादा जुल्म कर रहा है। बादशाह कहने लगा, मैं जानता हूँ तेरी सारी बातें, तू जादूगरनी, अगर तू इनकी सलामती चाहती है तो तुझे ये जादू ख़त्म करना होगा, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बूढ़ी औरत बेचारी मायूस होकर घर वापस लौट आई, लेकिन वो घर आकर रोती रही। पूरी रात उसने दुआ में गुजार दी, रो रो कर दुआ मांगती रही, ऐ मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ऐ मेरे अल्लाह मेरा कोई कसूर नहीं, मेरी मदद फरमा, ऐ मेरे अल्लाह मेरी वजह से कैद जो हैं उनका कोई गुनाह नहीं, या अल्लाह मुझे अपनी बनाई हुई इज्जत गंवानी पड़ रही है। मेरे अल्लाह तुझे कोई ना कोई रास्ता ज़रूर खोलना होगा, वरना ये लोग तो गांव को तबाह व बर्बाद करते जा रहे हैं। जहां तेरा नाम लेने वाला भी कोई ना होगा, ये गांव पूरा ख़त्म हो जाएगा, हर कोई मर जाएगा। लेकिन मेरे अल्लाह मैं चाहती हूँ ये जो मुनकर हैं, जो तेरी याद से गाफिल हैं, जिनके दिल मुर्दा हो चुके हैं, वो ज़िंदा हो जाएं। इस काम में सिर्फ तेरा नाम लिया जाए, इस गांव में सिर्फ तेरा नाम ही नाम हो। वो बूढ़ी औरत रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ मांग ही रही थी। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ ऊंचाई से गहराई की तरफ गिर रही हो। जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखें फटी की रह गई, क्योंकि उस दरख्त में से दूध आ रहा था। एक चश्मे से दूध की नहर जैसे आ रही, उसमें इतना दूध गिर रहा था कि वो हैरान होकर खुशी से चीख उठी। वो भागकर गांव पहुंची और सबसे कहने लगी जो वहाँ हिंदू थे कि आओ और आकर देखो, चश्मे बह रहे हैं, लेकिन चश्मे में दूध का है। जब सब भागकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि पूरे जंगल के जानवर इस दूध से खुद को सैराब कर रहे हैं। जब ये सब मंजर इस बादशाह ने देखा तो नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। उसके ज़हन और गुमान में भी नहीं था कि ये क्या हो रहा है। सब हिंदू लोगों ने ये सब माजरा देखा तो भागकर सब मुसलमानों को जो कैदी थे छोड़ दिए और सब भागकर इस दूध से सैराब होने लगे। दरख्त की एक जानिब से दूध का चश्मा बह रहा था और दूसरी तरफ से पानी का चश्मा। कुदरत का करिश्मा ये था कि वो दूध और पानी आपस में मिक्स ही नहीं हो रहा था। जिनको दूध की तलब थी वो दूध पी रहे थे और जिनको पानी की तलब थी वो पानी पी रहे थे। कि पूरा गांव सब खेतों से वो भर गया। प्यास की वजह से जो खेत मुरझा चुके थे वो जिंदा होकर खड़े थे। सबको
जो जानवर प्यास की वजह से बेहोश हो चुके थे उन्हें पानी पिला पिला कर होश दिलाया गया। अब तो सब ज़मीन पर गिरकर सजदा करके कलमा पढ़कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगे। और फिर वो बादशाह जब उसने ये हालात देखे तो वो भी ज़मीन पर गिर गया, सजदा किया, कलमा पढ़ा, अल्लाह का शुक्र अदा किया, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और मुसलमान हो गया। पूरा पूरा इलाका जब सर सब्ज़ व शादाब हो गया तो सब ने मिलकर उस बूढ़ी औरत का शुक्र अदा किया। अब तो सब हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। सब बुढ़िया से कहने लगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि तुम इतनी नेक थी, हमने तुम पर इतने जुल्म किए, लेकिन इन जुल्मों की सज़ा हमें दुनिया में ही मिल गई। वो उस औरत को लेकर अपने गांव में पहुँच कर और इसकी खिदमत करने लगे। सब इसका ऐसे ख्याल रख रहे थे जैसे वो किसी का मासूम बच्चा हो, और इस तरह पूरा इलाका सरसब्ज़ व शादाब ज़िंदगी गुजारने लगा। अब वहाँ कोई भी हिंदू ना रहा था। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब के ऊपर भी एक ऐसी ज़ात है जो हर चीज़ पर कादिर है। अगर उसके चाहने वालों पर जुल्म किया जाए तो उसने उन लोगों का अंजाम यही दिखाना है जो आपने इस वीडियो में देखा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए, न किसी के साथ ज़्यादती करें, न किसी को खुद से कमतर समझें।